اس سے پہلی آیت میں اس جملے پر آیت کو ختم فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی جو مضمون اس سے پہلے آیت نمبر 29 میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے، انسانوں کو مخاطب کیا، وہ سب تمہارے لیے ہے۔ پھر زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں کی طرف توجہ کر رہی ہے، ارادہ کر رہی ہے، قصد کر رہی ہے، اور اللہ نے ارادہ کیا اور 7 آسمانوں کو ترتیب دیا، 7 سماوات۔ بعض مفسرین یہاں یہ بھی لکھتے ہیں کہ 7 کا عدد یا اس طرح 70 کا عدد بعض مرتبہ احادیث میں بولا جاتا ہے، قرآن حکیم کی آیات میں بھی بولا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد ہر حال کے اندر کوئی فکس عدد نہیں ہوتا، بلکہ بعض مرتبہ کثرت کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ کثیر تعداد میں اگر کسی چیز کو بیان کرنا ہو تو بعض مرتبہ یہ انداز اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ اس رائے کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ 7 آسمانوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے فلکیات کے نظام میں ایسا نظام رکھا ہو جو اس سے بھی کہیں زیادہ ہو، لیکن انسانوں کی سمجھ کی رسائی تک ان کو 7 آسمان کے لفظوں سے ہی سمجھایا اور 7 آسمان کا ہی ذکر متعدد آیات میں فرمایا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ اس زمین میں ہے، پھر آسمان کا ذکر کر کے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے یا آسمان کے نیچے ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، وہ چاند ہو یا سورج ہو یا ستارے ہوں یا بارش ہو یا زمینی نباتات ہو یا حیوانات ہو یا زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ یہ ذکر کرنے کے بعد وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ میں یہ بات انسانوں کو ذہن نشین کرائی کہ اللہ تعالیٰ ایسا خالق نہیں ہے کہ چیز کو پیدا کرنے کے بعد چیز کا پتہ ہی نہ ہو کہ چیز کس حال میں ہے۔ یہ فرق ہے مخلوق میں اور خالق میں۔ مخلوق میں اگر کوئی چیز بناتا ہے، کسی چیز کی ایجاد کرتا ہے، تو موجد کو بعض مرتبہ اپنی چیزوں سے متعلق حالات سے بے خبری ہوتی ہے۔ مثلاً اس وقت میرے سامنے یہ 2 موبائل پڑے ہوئے، تو یہ موبائل بنانے والے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ موبائل کہاں پہ ہے، کس حالت میں ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، ٹوٹ چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، کام کر رہا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، کس جگہ پڑا ہوا ہے، مارکیٹ میں ہے، خرید لیا گیا ہے، بیچ دیا گیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ میں نے چھوٹی سی سادہ سی مثال دی۔ جب آپ تنہا بیٹھ کے سوچیں گے تو پھر ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنی شروع ہو جائیں گے، جو ہم دیکھتے ہیں، یہ پنکھا ہے، یہ فلاں ہے، یہ گھڑی ہے، یہ اینک ہے، یہ جتنی چیزیں آپ برتنوں کی صورت میں استعمال کرتے ہیں، مشینوں کی صورت میں استعمال کرتے ہیں، اوزاروں کی صورت میں استعمال کرتے ہیں، ضروریات زندگی کی جتنی چیزیں اور اس سے ہٹ کر جتنے آلات حربی ہیں یا میڈیکل کے اعتبار سے آلات ہیں یا ادویات ہیں، جو کچھ بھی انسان بنا رہا ہے، اس سے پہلے بنا چکا ہے، اب بن چکا ہے یا بعد میں بنے گا، بنانے والے کو اپنی چیزوں کے حوالے سے کوئی پوری خبر نہیں ہوتی۔ نہ پوری خبر ہوتی ہے، نہ چیزوں کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، نہ چیزوں کی وہ حفاظت مکمل طور پر کر سکتا ہے، اور نہ ہی چیزوں کو جان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے
کہ اس نے جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اس سے بھی لا تعداد چیزیں زمین میں آسمان میں بنائی ہیں، ان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ بھولا بھی نہیں ہے، ان کو دیکھتا بھی ہے، ان کو جانتا بھی ہے، اور ان کی ہر وقت حفاظت بھی کرتا ہے، خواہ وہ بے جان چیزیں ہوں یا انسان ہوں یا جنات ہوں یا حشرات ہوں یا نباتات ہوں یا حیوانات ہوں یا پرندے ہوں یا چرندے ہوں یا درندے ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی نظروں کے سامنے ایسے ہے کہ جیسے میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے تلی پر رکھی ہوئی چیز ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ باریک بینی کے ساتھ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز ہے جو اس نے بنائی ہے، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، اس کی حفاظت میں ہے، اس کی نگرانی میں ہے، مسلسل اس کو یاد ہے۔ اس جملے پر آیت کو ختم کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کا آغاز بھی اسی انداز سے کیا کہ جس انداز سے اس سے پہلی آیت کا انداز تھا، کہ پہلی آیت میں انسانوں کو تعلیم دی کہ میری ذات اگر کام کرنا چاہے تو اس کے لیے لفظ کن ہی زیادہ سے زیادہ لفظ کن ہی بول کر آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ ہو جاتا ہے، لیکن تم اس طرح نہیں کر سکتے۔ لہذا تمہیں کام کی ترتیب سمجھانے کے لیے میں نے تمہیں سمجھایا کہ میں نے پہلے زمین کو پیدا کیا، اس کی چیزوں کو پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے کے بعد میں نے آسمانوں کو تخلیق کیا۔ تم بھی دنیا کے اندر ایسا ہی کرو گے، ایک کام شروع کرو گے مکمل ہوگا، وہ کام کرنے کے بعد دوسرا کام کر سکتے ہو، بیک وقت سارے کام نہیں کر سکتے۔ تعلیم دی انسان۔ بالکل اسی طرح اس سے بعد میں آنے والے رکوع میں بھی ایک ایسا عجیب انداز اختیار کیا کہ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ میں ایسا کام کرنے لگا ہوں، ایسے کام کی ابتدا کرنے لگا ہوں، آغاز کرنے لگا ہوں، تو تم مجھے مشورہ دو، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو ہرگز ایسا مسئلہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مشورہ لینے کی محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اللہ کا کوئی مشیر نہیں، کوئی مشورہ دینے والا نہیں، اس لیے کہ اس کو مشورے کی ضرورت کوئی نہیں۔ صرف انسانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم نے جب کوئی کام کرنا ہے تو اپنے جیسے انسانوں سے مشورہ کر لیں، گویا ایک رائے کا اظہار بشکل مشورہ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کام کرنے میں اور دنیا کے نظام کے چلانے میں مشورے کی اہمیت کیا ہے۔ اتنی اہمیت ہے کہ امام الانبیاء جیسی ہستی کو بھی اس چیز کا پابند بنایا گیا کہ اے میرے محبوب، جب بھی آپ کوئی کام کریں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھنے والے لوگ ہیں، جو آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ سے دین سیکھ رہے ہیں، آپ سے دین سن رہے ہیں اور آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر رہے ہیں، یہ بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں۔ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو آپ ان سے مشورہ لیجیے۔ آپ دیکھ لیجیے نبی کی ذات جس کی براہ راست خود وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، وحی اتر رہی ہے، رہنمائی ہو رہی ہے، وحی اتر رہی ہے، رہنمائی ہو رہی ہے، وحی اتر رہی ہے، احکامات بتائے جا رہے ہیں، شریعت بتائی جا رہی ہے، ساری کی ساری چیزیں وحی کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے باوجود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، ارادہ کریں کام کا، تو ان لوگوں سے مشورہ کیا کریں۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا ان سے مشورہ کریں، اور پھر پوری سورہ شورا نازل کی، مشورے کی اہمیت کو بتانے کے لیے سورہ شورا نازل کی۔ اس اعتبار سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی میں، انسانی زندگی میں کسی کام کے بجا لانے کے لیے مشورے کی ضرورت اور اہمیت کتنی ہے اور اس کی برکت کتنی ہے، چونکہ اللہ نے یہ کام بتایا۔
اللہ تعالیٰ نے یہ کام بتایا۔ اب فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک رائے کا اظہار فرمایا، اور دنیا میں بڑی مخلوق جو سمجھی جاتی ہیں، ایک فرشتوں ہی کی مخلوق جس کو ہم نوری مخلوق کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے زمین کو، آسمان کو تخلیق کرنے کے بعد لاکھوں سال گزرے، نوری مخلوق اس میں موجود تھی، ناری مخلوق میں اس میں موجود تھی، ناری مخلوق سے مراد جنات، اور آبی مخلوق بھی اس میں موجود تھی، ظاہر ہے کہ زمین موجود تھی، ندی نالے موجود تھے، سمندر موجود تھے، دریا موجود تھے، تو آبی مخلوق، پانی کی مخلوق بھی موجود، آگ کی مخلوق بھی موجود، نور کی مخلوق بھی موجود، ایک صفت باقی بچ رہی تھی۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جو صفت باقی بچ رہی ہے، یا جو چیز باقی بچ رہی ہے، اس چیز سے بھی ایک ایسی مخلوق کو تخلیق کیا جائے جس کو زمانہ خاکی مخلوق کہے گا، خاکی مخلوق، مٹی سے بنی ہوئی مخلوق۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جائے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جائے۔ اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا یہ پہلا مرحلہ جس کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام کا نام نہیں لیا جا رہا، نام سے نہیں پکارا گیا، آگے آیات کے اندر نام بھی آئے گا، لیکن یہاں آدم علیہ السلام کو ایک اعزاز کے ساتھ، ایک تکریمی اعزاز کے ساتھ، ایک ایسی صفت کے ساتھ کہ جو صفت انسانیت کی سب سے اعلیٰ ترین صفت ہے، جس کو نبوت کے ساتھ ایسا جوڑا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد وہی صفت نبوت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، نبوت اسی صفت کو لے کے پوری انسانیت کے اندر اللہ کے احکامات کو جاری کرتی ہے، اور وہ ہے خلافت کی صفت۔